اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ، کرم کا معاملہ کیوں نہیں فرمائے گا؟ مجھے پورا یقین ہے اساتذہ اگر اخلاص نیت سے کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ وہ ایک ایسی بات پر عمل کر رہے ہیں، وہ علم کے پرچارک ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں، علم کو بانٹ رہے ہیں، اور یہ سنت نبوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر آپ لوگ عمل کرتے رہیں اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنے کام میں لگتے رہیں۔ کوئی پالیسی، میں نے ابھی پالیسی کا میرا لیکچر یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو نوری اکیڈمی کے چینل پر آپ دیکھ لیں۔ کوئی پالیسی ہمیں ضرر پہنچا نہیں سکتی۔ اگر ٹیچر ہماری ڈھال بن کر اور ہمارے لیے دیوار بن کر سامنے آتا ہے تو یہ ساری پالیسیاں دیوار کے اور حدوں کے اس پار رہیں گی، اور ہم ادھر اپنے فرائض کو بخوبی نبھاتے رہیں گے اور اپنی زبان اور اپنی تہذیب، اپنی کلچر اور اپنی تاریخ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آپ نے 2 لفظ مجھے کہنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید محمد اشرف جڑ چکے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک مہمان جو ہے ہمارے، ان کو پہلے ہم سن لیں، پھر آپ کی رائے جو ہے ایک ساتھ ہی ہم سننا چاہیں گے۔ سید محمد اشرف صاحب، آپ کا استقبال ہے اور ہم آپ کو سننے کے لیے منتظر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب کا نذرانہ۔ لیکن میری گزارش تھی کہ مختار صاحب اپنی بات جو شروع کر چکے تھے ان کی بات کو مکمل سنا جاتا، اور اتنی دیر میں بھی اپنی بات کہنے کے قبول ہو جاؤں گا۔ مختار صاحب کو کنٹینیو کرائیے، کیونکہ یہ تو ایک فارمل میٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا اس کو انفارمل بھی رکھیے۔ جی تو سر، مختار صاحب جی اگر سر، اپنی بات کہنا چاہ رہے تھے تو ان کو پوری بات کرنے دیجیے پلیز، جی ورنہ بہتر مجھے بہتر ہے، نکامت کا نہیں سر، احساس رہے گا۔ بہتر ہے۔ جی مختار فرید صاحب پلیز سر، ہمارے مہمان چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کی بات مکمل ہو جائے۔ یہ بھی میری بات بہت کم جی سر، الفاظ، بہت ہی شارٹ میں کہوں گا، جی جی پلیز سر، پلیز۔ تاکہ شفا اشرف صاحب کی بات ہم سن سکیں۔ میں یہاں لوگوں کو سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور اس بات پر میں نے غور نہیں کیا تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ بہرحال صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم قرآن میں جو سب سے پہلے آیت آئی ہے اس کے اندر ہے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اقرا پہلا لفظ ہے کہ پڑھو، اور جب حضور نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو اس کے بعد میں ریپیٹ کیا کہ پڑھو، اور اس کے بعد میں دوسری آیت جو ہے وہ القلم ہے۔ قلم یعنی لکھنے کا حکم ہوا، تو پہلا پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اس کے بعد میں لکھنے کا حکم ہوا ہے۔ تو ہماری ابتدا جو اسلام کی ہوئی ہے وہ علم کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کو اس بات کی تاکید رکھنا چاہیے کہ ہم علم کو اپنا یہ بنائیں، مقصد بنائیں، اور قرآن کے ہر الفاظ پر غور کر کے اس کی معنی سمجھیں، تاکہ ہم لوگوں کو ایک ایسا معاشرہ ملے جس کے اندر امن، سکون اور آسانیاں ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور معذرت خواہ ہوں کہ یہاں پہ نیٹ کی دقت کی وجہ سے میں اس سے پہلے حاضر نہیں ہو پایا، اور اس بیچ میں بھی دو دفعہ لاگ ان کیا، پھر 2 دفعہ لاگ آؤٹ ہوا۔ خیر یہ تو نیٹ کے ساتھ ہوتے ہی رہتا ہے۔ مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے، اور یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے، حقیقتاً مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ کے ایمی سوسائٹی کے تحت مومن گرلز کالج کے اس پروگرام میں شریک ہے۔ میں انتظامیہ کا اور پرنسپل صاحبہ کا، جویریہ قاضی صاحبہ کا، تمام اساتذہ کا بےحد ممنون ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں، حالانکہ میں وہ 2 باتیں کرنے کے بھی قابل خود کو نہیں پاتا۔ اس سے پہلے میں اپنی ایک اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غلام السیدن صاحب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں ان کے نام سے واقف ہوں اور ان کے کام سے بھی واقف ہوں، اور ان کی جو مہارت ہے جس میدان میں، اس سے بھی میں آشنا ہوں۔ بہت قریبی آشنا نہیں ہوں، لیکن اپنے دوستوں کی زبانی اکثر ان کا ذکر سنتا ہوں،
اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو سامنے دیکھتے ہوئے. اور اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ دیر میں آیا ہوں تو مجھے معلوم نہیں کہ ٹیچرز ڈے کے بارے میں کیا کیا گفتگو ہو چکی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ دوبارہ بھی دہرا دی جائیں تو ان سے کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ تو ظاہر ہے کہ مجھ سے بہتر یہ اساتذہ جانتے ہیں کہ یہ ٹیچرز ڈے جو ہے وہ کس شخصیت کے نام پر منایا جاتا ہے. ہمارے صدر جمہوریہ تھے سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشن صاحب. ان کو جب 1962 میں وہ صدر جمہوریہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی سالگرہ منانا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ استاد تھے تو ظرف بڑا تھا، فرمایا کہ بجائے اس کے کہ آپ میری سالگرہ منائیں، بہتر یہ ہے کہ میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں زندگی کے اس کی عزت افزائی کیجیے، آپ اس کو ٹیچرز ڈے کے نام پہ منائے کیجیے. یہ رادھا کرشن صاحب ہی کی فرمائش پر اور ان کی فہمائش پر اور ان کی اصرار پر یہ ٹیچرز ڈے ہوا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ میرا اسکول کا پرائمری اسکول کا، جس کو ہمارے قصبے میں بیسک پاٹھشالہ کہا جاتا تھا، میں ٹاٹ پٹی پڑھنے والوں میں سے ہوں، تو اس کے جو ہیڈ ماسٹر تھے پنڈت ستیہ نارائن شرما، انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول میں پہلی دفعہ ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے. تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں غالباً جنہوں نے پہلے ٹیچرز ڈے کو بھی دیکھا ہے اور برتا ہے. اب جویریہ قاضی صاحبہ میرے بارے میں یہ گمان کرتی تھی کہ میں گویا 45 منٹ بول پاؤں گا. اچھی میری اتنی کہاں مجال کہ میں 45 منٹ بول پاؤں. میں ادبی دنیا میں مختصر کہانی لکھنے والے کے طور پہ مشہور ہوں، تو مختصر کہانی لکھنے والا اتنی دیر تک داستان سرائی کیسے کرے، یہ بات تو سوچنے کے قابل ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ دو ایک باتیں وہ کہوں جو دل کی باتیں ہیں. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستانیوں کا اپنے ٹیچرز کے تئیں جو احترام ہے، میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ جو احترام ہے اس کو دنیا کی بہت قدیم یونیورسٹی نے، یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی اس کو ریکگنائز کیا، اور انہوں نے ڈاکٹر رادھا کرشنن کی پیدائش کے سال کے ٹھیک 100 سال کے بعد ان کے نام سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں رادھا کرشنن اسکالرشپ کا اجرا ہوا. اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی ہندوستانیوں کے دل میں جو ٹیچرز کا احترام ہے اور جو ان کے لیے جذبہ ہے، وہ اس کی تصدیق جو ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کرتی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی سوسائٹیز کرتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا تو میں زندگی بھر کے لیے اس کا غلام ہو گیا. اب آپ سوچئے جو شیر خدا کہلاتے ہیں، فاتح خیبر کہلاتے ہیں، باب علم کہلاتے ہیں، اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے مجھے ایک لفظ بھی، اب ظاہر ہے کہ ان بڑوں کی باتیں جو ہیں وہ علامتی انداز کی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور اس سے انسان کو سبق لینے کی بہت گنجائش ہوا کرتی تھی. تو فرمایا انہوں نے کہ اگر کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا مجھے تو میں اس کا زندگی بھر کے لیے غلام ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ٹیچر بادشاہ تو نہیں ہوتا. ابھی قاضی جویریہ صاحبہ بھی 2 بادشاہوں کا ذکر کر رہی تھی استاد کے حوالے سے، شاہجہاں کا اور اورنگزیب کا. تو امام غزالی ان سے بہت پہلے فرما چکے ہیں کہ بادشاہ کہ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ بادشاہ کیسے بنائے جاتے. تو اچھا، اگر اس موقع پہ میں کبیر کو بھول جاؤں تو بڑی ناانصافی ہوگی اپنے علاقے کے ساتھ بھی اور اپنے شعور کے ساتھ بھی، کہ کبیر نے اپنے علاقے کے رہنے والوں کے عقائد کے مطابق ایک دوہا کہا تھا کہ گرو گووند دو تھاڑے کاکے لاگوں پائے، بلیہاری گرو آپ نے گووندیو بتائے. مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، گووند ہم لوگوں کے ہاں برج کے علاقے میں شری کرشن کو کہا جاتا ہے. تو
اب اس کے گوبند کے کچھ اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، علامتی معنی کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ایشور کے طور سے بھی مانا جا سکتا ہے، جیسا کہ کبیر کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا عقیدہ تھا۔ معنی اس کی یہ ہے کہ میرے سامنے گرو بھی کھڑا ہوا ہے، میرے سامنے کرشن بھی کھڑے ہوئے ہیں، اب میں کس کے پیر چھوؤں، کس کا احترام کروں؟ تو میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ میں اپنے گرو کے پیر چھوؤں گا، کیونکہ اسی گرو نے مجھے بتایا کہ گووند کیا ہوتا ہے۔ تو عقائد سے قطع نظر اس میں گرو کی کس قدر تعریف و توصیف ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو دنیا کے تمام بڑوں نے جو ہے وہ اساتذہ کے لیے بہت تحسین و تعریف کی ہے اور بہت احسان مندی کا اظہار کیا ہے۔ اور آپ سچ پوچھئے تو ہم سب اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے کہ ہم سب جو ہے دنیا میں بہت سے لوگوں کے قرضدار ہوتے ہیں، پیغمبر کے قرضدار ہوتے ہیں، ولی اللہ کے قرضدار ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے قرضدار ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور سے سب سے زیادہ قرضدار جن کے ہوتے ہیں زمانے حاضر میں، معاصر زمانے میں، وہ اپنے استاد کے قرضدار ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر استاد نے ہمیں وہ نہ سکھایا ہوتا جو انہوں نے سکھایا، تو آج ہم لوگ اس قابل نہ ہوتے جس قابل ہم بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ تو استاد کا ایک بڑا مرتبہ ہے۔ اور اب ایک جیسے مجھ سے پہلے والے فاضل مقررین نے فرمایا کہ اساتذہ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اساتذہ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اساتذہ سے کام لینے والوں کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میری مراد انتظامیہ سے بھی ہے۔ میں خود بھی الحمدللہ ہمارا کئی تعلیمی انسٹیٹیوشنس ہیں اور میں خود بھی انتظامیہ کا ایک حصہ ہوں، بلکہ میں ایک دوسرے کمپیوٹر پہ ادھر والا ٹیچرز ڈے بھی جو ہے وہ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو انتظامیہ سے بھی کچھ توقعات ہوتی ہیں اور انتظامیہ کو استاد سے توقعات ہوتی ہیں، اور استاد کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ استاد سے تو بہت سے لوگوں کو توقعات ہوتی ہیں، طالب علموں کو ان سے توقعات ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن کو ان سے توقعات ہوتی ہیں، مردم شماری کا موقع آئے تو ان سے توقعات ہوتی ہیں، کہیں پہ سیلاب آ جائے تو ان سے توقعات ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ استاد کو انہوں نے جو ہے ایسا سمجھ رکھا ہے گویا کہ ہر درد کی دوا جو ہے وہ استاد ہی ہے۔ کوئی بھی موقع آئے تو استاد کو بلا لیا جاتا ہے، وہ چاہے الیکشن ہو رہے ہوں، چاہے مردم شماری ہو رہی ہو، چاہے رائے شماری ہو، یعنی جیسے ووٹنگ کو گننے کا سلسلہ کہتے ہیں۔ تو استاد کا کام جو ہے آج کے زمانے میں کوئی بہت آسان کام نہیں رہ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں مہاراشٹر میں کیا صورتحال ہے، لیکن میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں اساتذہ جو ہے وہ غیر تدریسی کاموں کے بوجھ سے بھی کافی دبے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سرکاروں گورنمنٹس کو یہ توفیق عطا فرمائے اور انتظامیہ کو ساتھ ساتھ کہ وہ اساتذہ سے وہی کام لیں جو اساتذہ جس کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور جو ان کا منصب ہے اسی کے مطابق کام لیں۔ یہ نہیں کہ پتہ چلا 5 کلو کا بکسہ اٹھائے ہوئے شہروں اور سڑکوں اور گاؤں گھوم رہے ہیں الیکشن کے زمانے میں، جہاں نہ رہنے کا کوئی انتظام، نہ کھانے پینے کا مناسب انتظام، 3 4 5 گھنٹے تک جو ہے وہ پہنچنے کے بعد بھوکے رہتے ہیں۔ کیونکہ میں وہاں الیکشن آبزرور بھی کئی جگہ رہ چکا ہوں، تو مجھے ان تمام چیزوں کا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ ٹیچر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اور 5 6 گھنٹے تک کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان کا کہ ان کو کہاں ٹھہرنا ہے اور ان کو کہاں کھانا ہے۔ خیر، ابھی پچھلے دنوں یہ بیداری پیدا ہوئی ہے کچھ علاقوں میں اور کچھ حکومتوں میں کہ اب ہم ٹیچر سے یہ کام نہیں لیا کریں گے جو پہلے لیا کرتے تھے الیکشن کے سلسلے میں اور مردم شماری وغیرہ کے سلسلے میں۔ لیکن ایک محاسبہ تو بہرحال اساتذہ کو کرنا ہے کہ اساتذہ کو یہ تو دیکھنا ہی ہے کہ جو اچھی خوبیاں ہوتی ہیں استادوں کی وہ ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں کہ نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پر سب سے بڑی خوبی تو استاد کی غالباً یہ ہوتی ہے کہ استاد کو اپنے دل سے مہربان ہونا چاہیے، وہ ایک قہر آلود شکل کا انسان نہیں ہونا چاہیے، یعنی قہر آلود کردار کا انسان نہیں ہونا چاہیے، اپنے طلباء کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھتا ہو،
اپنے مضمون کی اسے اچھی معلومات ہو، اور جب وہ تدریس کے لیے آئے تو مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اپنے مضمون کی معلومات کی تیاری کے ساتھ۔ ایک استاد کو ایسا بھی ہونا چاہیے جو اپنے طالب علموں کو علم حاصل کرنے کے لیے مشغول رکھ سکے، کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا، کیونکہ دیکھیے جہاں ہمارا سابقہ اچھے اساتذہ سے پڑھا، وہاں ہمارا سابقہ کچھ کم اچھے اساتذہ سے ہی پڑھا۔ میں کم اچھے کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں اپنے اساتذہ کو برا نہیں کہہ سکتا، اور کہ کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو اتنے پرانے نوٹس لے کے آتے تھے کہ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا تھا کہ اگر ان نوٹس سے پڑھاتے پڑھاتے خدا نہ کرے اگر ان نوٹس کا ایک کاغذ بھی زمین پہ گر پڑا تو یہ بیچارہ پارا پارا ہو جائے گا، اس قدر پرانے نوٹس ہوتے تھے۔ کسی میں تو مجھے دیمک کی بھی شمولیت نظر آتی تھی، تو یعنی وہ محنت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ابھی فی زمانہ ہمارے جو اساتذہ ہیں الحمدللہ، آج کل کے اساتذہ جو ہیں وہ چاہے آپ اس کو نیٹ کی کرامت کہیے، گوگل کی کرامت کہیے، کہ وہ اپنے طریقے سے اچھی تیاری بھی کرتے ہیں اور پڑھ کے بھی آتے ہیں، اور ان کو ایک طریقے کے کمپٹیشن کا بھی احساس ہے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کا طالب علم بھی جو ہے کافی پڑھا، کچھ طالب علم ہیں وہ بھی اچھا خاصا پڑھ کے آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے بارے میں اور جان کے بارے اور موضوع کے بارے میں۔ تو جہاں اچھے اساتذہ کی خوبیاں بیان ہوئی تو ذرا کچھ ذکر، جیسے کہتے نہیں ہے وہ جو ہمارے یہاں اہل تشیع کی محفل ہوتی ہے تو اس میں پہلے فضائل کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد مصائب کا بیان ہوتا ہے، تو جو کم اچھے ٹیچر ہوتے ہیں ان کی بھی ذرا خصوصیات ملاحظہ کر لیجئے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ حربے جربے جب نہ تب طالب علموں کو احمق، بیوقوف، مورکھ اس قسم کے خطابات سے نوازتے رہتے ہیں، اور اکثر وہ اس حد تک جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہیں تم سے تو یہ کام ہو ہی نہیں پائے گا، تم تو کر ہی نہیں پاؤ گے، تم اس مقصد کے لیے نہیں ہو، یہ تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو کم اچھے اساتذہ ہوتے ہیں یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ بیوقوف بھی کہیں گے، احمق بھی کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تیاری کر کے بھی نہیں آتے اپنی موضوع کی، اور نہ ان کو معلومات ہوتی ہے۔ اور ایک علت ان کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو میں سب کو بہت ہر قسم کے استاد کو بھگت چکا ہوں الحمدللہ، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں بہت تیقن کے ساتھ، ایک علت ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک نقطۂ نظر بنا لیا ایک کسی چیز کے بارے میں، کوئی زندگی کے بارے میں یا تعلیم کے بارے میں یا کسی موضوع کے بارے میں، تو مجال نہیں، ہمالیہ تو اٹل سکتا ہے، اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ان کا نقطۂ نظر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، کیونکہ اس نقطۂ نظر کو ہلانے کے لیے انہیں پھر پڑھنا پڑے گا، اور وہ اس پڑھنے کی آفت اور مصیبت سے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا بے نیاز رہنا چاہتے ہیں اس سے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز ڈے کا دن دونوں ہی طریقے کے استادوں کو یاد کرنے کا ہونا چاہیے، ورنہ یہ بہت ہی توازن میں بڑی کمی آ جائے گی کہ ہم صرف اچھے ٹیچرز کی خصوصیات یاد رکھیں اور جو اچھے نہیں ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو بھولیں، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کون کون سی اپنی عادتوں کو چھوڑ۔ اب میں کیونکہ 60 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے شاید یہ قدرت نے حق دے دیا ہے کہ میں نصیحت کر سکوں۔ اگر میں 1-2 سال پہلے بات کرتا تو شاید یہ باتیں نہیں کرتا، لیکن اب 60 سال کے بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا، جیسے ہماری جویریہ میڈم کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا کہ وہ رکشے والوں کو بیٹا کہہ سکیں، یا ان کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا کہ وہ اپنی اولادوں کی تعداد 1802 بتا سکے۔ ایسی 60 سال کے بعد جو ہے انسان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے غالباً ہماری سوسائٹی میں کہ وہ لوگوں کو نصیحت کر سکے۔ لیکن لوگوں کو سے مراد یہ ہے نوجوانوں کو، یہ تھوڑی کہ میں بیٹھ کے خود خواجہ غلام سیدین صاحب سے کوئی نصیحت والی بات کروں گا خدا نہ کرے، یا جویریہ میڈم کو نصیحت کروں گا۔ بچوں سے میری مراد یہ ہے نوجوان اساتذہ سے ہی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو اساتذہ کی بری خصوصیات ہوتی ہیں جتنی جلد ہو سکے ان کو اپنے سے دور کیجیے، کیونکہ آپ بہت بڑے منصب پہ فائز ہیں، اور یہ منصب ایسا ہے جس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بڑے بھائی پروفیسر سید محمد امین صاحب
تقریباً 40 برس پڑھانے کے بعد ابھی حال میں ریٹائر ہوئے ہیں، اور میں خود انکم ٹیکس میں چیف کمشنر اور پھر سیٹلمنٹ کمیشن کا وائس چیئرمین وغیرہ وغیرہ بہت. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس وقت سڑک پہ وہ ہوں اور میں ہوں تو ان کو دیکھ کے لوگ سائیکل سے اتر جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ اسکوٹر روک دیتے ہیں، اکثر ان کو دیکھ کے لوگ اپنی گاڑی سے اتر کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم تو منصبدار بنے رہے اور وہ اس منصب کے حامل بنے رہے جو واقعی بے عزت منصب ہوتا ہے، یعنی استادی کا کام. تو سینکڑوں کی تعداد میں، اب وہ تو مثال کے طور پہ میں نے ان کا نام لیا، جتنے اساتذہ ہوتے ہیں وہ اسی لائق ہوتے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی ہمیں اگر اپنا کوئی بزرگ ٹیچر نظر آتا ہے، اب ہمارے ٹیچر جو بزرگ جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ 90 سال سے کم نہیں ہے، اور 90 سال کا ٹیچر نظر آنا بھی اس زمانے میں ایک کرامت ہی کی بات ہے کہ 90 سال کا کوئی ٹیچر نظر آ جائے سڑک پہ. لیکن اگر ابھی بھی کوئی 90 سال کا ٹیچر نظر آتا ہے تو ہم چاہے گاڑی میں ہوں چاہے کسی بھی صورتحال میں ہوں اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم آپ کے شاگرد تھے اور فلاں زمانے میں آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، کہ لے ہاں ہم تم سے واقف میں، آؤ کلیجے سے لگ جاؤ، دل سے لگ جاؤ وغیرہ وغیرہ. میں لاکھ کوشش کروں تب بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں بہت ہی معروضی گفتگو کر سکوں، کیونکہ گفتگو میں کہیں نہ کہیں اپنی ذات کا احوال، اپنے ٹیچرز، اپنے استاد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جھلک پڑتے ہیں. تو برائے خدا اس محفل میں موجود حضرات یہ نہ سمجھیں کہ میں نرگسیت کا شکار ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کو اپنی باتیں نہیں بتاؤں گا تو وہ باتیں آپ کیسے جان پائیں گے؟ وہ تو میرے علاوہ اور کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے اساتذہ کو یاد کرتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے والد گرامی سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب یاد آتے ہیں علیہ رحمہ، کہ انہوں نے ہی میری بسم اللہ کرائی تھی جب میں 4 سال 4 مہینے 4 دن کا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے الحمد شریف کی سورت پڑھائی تھی. میرے بڑے ابا سید شاہ علیہ مصطفیٰ صاحب، انہوں نے مجھے بچپن میں شعر کہنے کا سلیقہ سکھایا. بچپن سے میری مراد یہ ہے جب میں 8-10 برس کا ہو گیا، اور جب میں 8-10 برس کا ہو گیا تو اسی عمر میں میں نے جو عرص نوری کا مشاعرہ ہوتا ہے اس کی نظامت شروع کر دی تھی. تو میرے باپ اور بڑے باپ اور میری ماں مجھے اردو سکھایا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اسکولوں میں جیسے آج حال ہے، بمبئی میں تو مہاراشٹر میں تو وہ حال غالباً نہیں ہوگا، لیکن اتر پردیش ہے، مدھیہ پردیش ہے، راجستھان ہے، ان علاقوں میں اردو کی تعلیم ایسی نہیں ہوتی جیسی مہاراشٹر میں اور کرناٹک میں اور بہار کے کچھ علاقوں میں عمدہ تعلیم ہوتی ہے. اب آپ لوگ خوش نصیب ہیں، بھونڈی والے خوش نصیب ہیں، مہاراشٹر والے خوش نصیب ہیں کہ انہیں اردو کی تعلیم اپنے اسکولوں میں حاصل ہو جاتی ہے بڑی حد تک. یہاں پر ایسا نہیں ہے اب. تو ہمارے زمانے میں بھی تعلیم تھی لیکن اس حد تک اتنے شوق سے نہیں ہوتی تھی. ہماری والدہ ہم کو گھر پہ اردو پڑھایا کرتی تھی، شعر سنایا کرتی تھیں، اور وہ ریاض خیر آبادی کی نواسی تھیں تو اس حوالے سے ان کا ذکر کیا کرتی تھیں. رئیس احمد جعفری کی بھانجی تھی تو اس حوالے سے ان کے ناولوں کا اور ان کی کتابوں کا ذکر کیا کرتی تھی. تو بچپن سے ادب جو ہے اور ادب کے متعلقات جو ہیں وہ ذہن نشین ہوتے گئے. میں اپنی 2 پھوپھیوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتا جو حافظ قرآن تھیں اور جنہوں نے میرا ناظرہ پڑھانے میں جنہوں نے میری مدد کی. میں شاید غالباً 5 یا 6 یا 7 سال کا تھا جب وہ مجھے دستی پنکھے کی ڈنڈی کی مدد سے ناظرہ کراتی تھی. مراد یہ کہ وہ بیچ بیچ میں ہلکے ہلکے تعدیب بھی کرتی رہتی تھی. دستی پنکھے کی ڈنڈی سے مراد یہ ہے کہ اس سے سنٹی کا کام لیتی تھی، اور اگر متشابہ زیادہ لگتے تھے تو سنٹیاں بھی اسی تعداد سے پڑتی تھیں. لیکن آج الحمدللہ شکر ہے مالک کا کہ لوگوں نے ایسا پڑھایا کہ آج کم سے کم ان کے پڑھائے ہوئے میں غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا ہے. میں اپنے کچھ اساتذہ کو فراموش نہیں کر سکتا، حالانکہ اس محفل میں ان کا ذکر کرنا معلوم نہیں کس حد تک اب محفل والوں کے لیے خوشگوار ہوگا، لیکن اب جب مجھے بلایا ہے تو مجھے بھگتیے تھوڑا سا، برداشت کریے تھوڑا سا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے اپنا سب سے مشہور کتاب یعنی ادبی دنیا میں جو مشہور ہے نمبردار کا نیلا لکھی
تو میں نے سوچا کہ میں اس کتاب کو کس کے نام منسوب کروں. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کتاب کو ان کے نام منسوب کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اسکول میں الف بے سکھایا. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مکتب قاسم البرکات کے جو منشی نصیر الدین صاحب تھے، جو ہفتے بھر ایک ہی لباس روزانہ دھو دھو کے پہنتے تھے، ان کے پاس ایک ہی لباس تھا، اور ان کی جو چپلیں تھیں وہ ربر ٹائپ کی چپلیں تھیں جو اس زمانے میں 10 آنے میں ملا کرتی تھی. یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں 1964-65 کی، 1964-1963 کی. وہ اتنے غریب تھے، لیکن وہ تعلیم کے بارے میں ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سامنے بچہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے مدرسے کا یا ہمارے مکتب کے یا ہمارے اسکول کے منتظم اعلیٰ کا بیٹا ہے یا کیا ہے. جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ تعریف کیا کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اگر 1 گھنٹے کے لیے آئے تو صرف 1 گھنٹہ پڑھائیں، کبھی کبھی 1.5 گھنٹہ پڑھایا کرتے تھے، وہ 2 گھنٹے پڑھایا کرتے تھے تاکہ اس دن کا سبق بھی مکمل ہو جائے اور ہم مکتب بھی سن لیں. ہم لوگوں کی تعلیم ایسے ہوتی تھی کہ شروع کے 2-3 سال مکتب میں پڑھایا جاتا تھا تاکہ وہاں پر کچھ اردو، ناظرہ قرآن، کچھ دعائیں، کچھ نماز کے طریقے وغیرہ وغیرہ ہم لوگ پڑھ سکیں. اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ جو ہوا تھا وہ بھی آپ کو سناؤں گا. لیکن جب میں نے کتاب اپنی منسوخ کرنا چاہی تو پہلے منشی نصیر الدین صاحب کا نام لکھا اور دوسرا نام لکھا پنڈت ستیہ نارائن شرما کا، جنہوں نے مجھے تیسرے کلاس میں، ہمارا داخلہ ہی تیسری کلاس میں ہوا تھا براہ راست، تیسری کلاس میں ا آ ای ای او سکھایا تھا اور حساب کے بنیادی قاعدے سمجھائے تھے کہ ضرب کیا ہوتا ہے، باقی کیا ہوتی ہے، تقسیم و ضرب کیا ہوتا ہے. تو میری وہ کتاب الحمدللہ وہ یہاں سے لے کر اور دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے الحمدللہ وہ پڑھی جاتی ہے، اور انگریزی اور ہندی اور مراٹھی جانے کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے پہلے ہی صفحے پر میرے ان بچپن کے 2 اساتذہ کا نام ملتا ہے الحمدللہ، اور میں ان کی روح کو ایصال ثواب کرتا رہتا ہوں. جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئے تو یہاں تو ظاہر ہے کہ اساتذہ کا ایک خزانہ تھا. پروفیسر علی احمد سرور اور پروفیسر خورشید الاسلام اور پروفیسر قاضی عبدالستار، پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی، پروفیسر شہریار، پروفیسر سریہ حسین، پروفیسر عتیق احمد صدیقی، پروفیسر زاہدہ زیدی، پروفیسر ساجدہ زیدی، پروفیسر امین اشرف، پروفیسر وحید اختر، پروفیسر حسام الدین، ایک پوری کہکشاں موجود ہے یہاں اساتذہ کی. اچھا میں نے کیونکہ سائنس میں بھی تعلیم پائی اور میری عمر کچھ اس زمانے کے طلبہ کے مقابلے میں کم تھی، تو مجھے ایک اردو سے بھی میں نے BA کیا. تو یہ عجیب و غریب میرے ساتھ معاملہ رہا کہ میں نے سائنس سے بھی گریجویشن اور آرٹ سے بھی گریجویشن کیا. اب تو غالباً اس کی اجازت بھی نہیں ہے شاید، لیکن اس زمانے میں سب ہو جاتا تھا. تو مجھے یہاں کے سائنس کے اساتذہ سے بھی ربط ضبط کا موقع ملا اور آرٹس کے اساتذہ سے بھی. میں صرف چند کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں سے 2 کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کر دیا، منشی نصیر الدین صاحب اور پنڈت ستیہ نارائن شرما صاحب کا. لیکن اگر میں پروفیسر علی احمد سرور کا ذکر نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی. پروفیسر علی احمد سرور اردو دنیا کے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے انسان تھے، اور انہوں نے مجھے کلاس میں نہیں پڑھایا، لیکن ان کے ساتھ جب بھی موقع ملا کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے تھے. وہ انہوں نے سب سے بڑی بات تو یہ سکھائی کہ چیزوں کو کیسے تنقیدی نظر سے تحسین کرنی چاہیے، کس طریقے سے تنقیدی نظر انسان کو پیدا کرنی چاہیے. پروفیسر قاضی عبدالستار نے ہمیں یہ سکھایا کہ نثر لکھنے میں بے خوفی کے ساتھ ساتھ احتیاط کتنی ضروری ہوتی ہے. پروفیسر شہریار نے یہ سکھایا کہ ادب میں سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ متن کا پڑھنا ہوتا ہے. اگر آدمی متن ہی سے غافل ہے، وہ خالی تنقید کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ادب کا تقاضے پورے نہیں کیے. متن بہت ضروری ہوتا ہے. پروفیسر نور الحسن صاحب نے سکھایا کہ سادہ بیانی کے کیا معجزے ہوتے ہیں، کس طریقے سے سادہ بیانی کے ساتھ انسان جو ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے. ان کی کتاب اقبال کی شاعری اور فلسفہ، اگر کوئی شخص، کوئی طالب علم، کوئی استاد اگر اس کتاب کو 200 صفحے کی کتاب ہے اگر پڑھ لے تو اقبال پر
وہ بہت دن تک اپنے طالب علموں کو بہت عمدہ تدریس دے سکتا ہے. بہت سادہ طریقے سے بہت دلچسپ انداز میں وہ لکھتے تھے. پروفیسر منظر عباس نقوی صاحب وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ شعر کو پڑھنا کیسے چاہیے, شعر پڑھا کیسے جاتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے شعر کو ایسے پڑھ دیا گویا آپ نثر پڑھ رہے ہیں, تو شعر کا سارا لطف غارت ہو جاتا تھا. ایک مثال بھی کبھی کبھی وہ دیا کرتے تھے ایک شعر کی کہ جویریہ صاحبہ یہ بتائیے کہ میں اپنے اوقات یا اپنے اوقات سے زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں. نہیں آپ میوٹ ہیں, آپ بتائیے. سر آپ فرمائیے, ہم شوق سے سن رہے ہیں, پلیز. اچھا جی بہت شکریہ کرم. تو میں عرض کر رہا تھا جی, پروفیسر منظر عباس نقوی کہتے تھے کہ دیکھو ایک شعر ہے, اس کو سادہ زبان میں تو ایسے پڑھیں گے کہ کیا قیامت تھا تمہارا کوسنا, مر گئے جتنے تھے میرے نام کے. لیکن جب اس کو ایک شعر کی طرح پڑھیں گے, اچھے شعر کی طرح پڑھیں گے, تو پھر ایسے پڑھیں گے کہ کیا قیامت تھا تمہارا کوسنا, مر گئے جتنے تھے میرے نام کے. مطلب یہ کہ تمہارا کوسنا اتنا غضب کا تھا کہ میرے نام کے جتنے لوگ تھے وہ بھی مر گئے سب. لیکن کہنے لگے اس شعر کو ایک اور انداز سے ہی پڑھا جا سکتا ہے. گویا آپ طنز کر رہے ہیں کوسنے والے پر, وہ ایسے پڑھیں گے آپ کہ کیا قیامت تھا تمہارا کوسنا, کیا قیامت تھا تمہارا کوسنا, مر گئے جتنے تھے میرے نام کے. کیا وہ مر گئے جتنے بھی میرے نام کے تھے؟ تو وہ ایک شعر کو پڑھنے کا طریقہ سکھاتے تھے. اچھا, کیونکہ وہ ان کی تربیت مجلسی تربیت تھی اور مرثیے بہت عمدہ پڑھتے تھے, اور آج بھی شاید وہ 90 سال کی عمر میں ذاکری کرتے ہیں, تو بہت عمدہ شعر پڑھنا بھی سکھاتے تھے. پروفیسر نادر علی خان نے ہمیں یہ سکھایا کہ درس و تدریس میں ہی نہیں, زندگی کے اور معاملات میں بھی دیانتداری کا کیا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. وہ حیات ہے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے صحت کے ساتھ, کہ وہ اپنے طالب علموں کو کم سے کم 60 منٹ میں سے, علی گڑھ میں جو تدریسی گھنٹہ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے پورا, 60 منٹ کا. عام طور پہ تو کہیں 45 منٹ کا, کہیں 40 منٹ کا, علی گڑھ میں 1 گھنٹے کا ہوتا تھا کم سے کم میرے زمانے طالب علم میں. تو 50 منٹ تک تو وہ درس کی بات کرتے تھے, اور 50 منٹ کے بعد جو ہے وہ 10 منٹ جو ہے وہ اخلاقی باتیں کرتے تھے. تو وہ چیزیں ہم بھول نہیں سکتے. میں اپنے ایک سائنس کے استاد کا ذکر کر کے اس بات کو ختم کروں گا. پروفیسر حسام الدین فاروقی صاحب بفضلی تعالی حیات ہے, اور تقریباً 85-86 برس کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے, ماشاءاللہ صحت مند ہے. وہ ہمیں سائنس پڑھاتے تھے, زولوجی پڑھاتے تھے, اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ چاک اٹھایا کرتے تھے, دونوں ہاتھ میں لیتے تھے, اور بورڈ پر دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ ڈائیگرام بنانے لگتے تھے, اور اتنا خوبصورت ڈائیگرام بناتے تھے کہ ایک ایک چیز نظر آ جاتی تھی ہمیں, کہ اگر مینڈک کا ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو اس کا دل کہاں ہے, پھیپڑا کہاں ہے, اور فلاں سب چیز نظر آ جاتی تھی. لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ انہوں نے یہ سکھایا کہ سائنس کو پڑھنے میں انسان کو ڈیٹیلز کے اندر جانا چاہیے, ڈیٹیلز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اب اللہ جانے جن اساتذہ کا میں نے ذکر کیا, ان اساتذہ نے ہمیں جو سکھایا وہ ہم سیکھ پائے کہ نہیں سیکھ پائے, اور اکثر تو یہی لگتا ہے کہ شاید نہیں سیکھ پائے بہت سی باتیں, لیکن یہ یاد ہے کہ انہوں نے کیا کیا سکھانے کی کوشش کی تھی, تو وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. دن میں کم سے کم دن میں 1 یا 2 دفعہ وہ ضرور یاد آ جاتے ہیں. جب بھی میں دن میں 1 آدھ دفعہ کتاب ضرور پڑھتا ہوں, جب بھی میں کتاب اٹھاتا ہوں مجھے اپنا کوئی نہ کوئی استاد یاد آ جاتا ہے. اور یہی استاد کی عظمت ہوتی ہے کہ جب ہم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے تو ہمیں اپنی ماں یاد آ جائے, اور جب ہم کوئی کتاب اٹھائیں تو ہمیں اپنا استاد یاد آ جائے. یہ دونوں کے منصب ہے, ماں کا یہ منصب ہے اور استاد کا یہ منصب ہے. حضرات گرامی, میں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا اور پھر کارگاہ شیشہ گری سے متعلق کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ صاحب جب میں مکتب میں پڑھتا تھا, یعنی وہی مکتب جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا جو گھر سے ملحق تھا, اور جہاں پر وہ ناظرہ اور اردو اور حساب کے بنیادی قاعدے وغیرہ سکھائے جاتے تھے, تو وہیں پر نماز جنازہ بھی سکھائی جاتی تھی. کیونکہ ہمارے حافظ صاحب کا خیال یہ تھا
کہ نماز جنازہ اگر آج نہیں سیکھی تو بعد میں اس کے سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی کوئی پریکٹیکل ریہرسل نہیں ہوتی ہے. بات تو ٹھیک ہی کہتے تھے وہ. تو مکتب میں تو بہت آسان تھا کہ اس کی پریکٹیکل ریہرسل ہو جائے. تو ایک طالب علم کو انہوں نے میت بنا دیا، میت، اور اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی اور اس کے امام ہمیں بنا دیا. ہم امام بن گئے. ہمارا شین قاف تھوڑا سا درست تھا شاید، تو ہمیں امام بنا دیا. ہمیں دعا سکھا دی انہوں نے، جو خاص نماز جنازہ کی دعا ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے جو ہمارے باقی ساتھی تھے کلاس فیلو، وہ سب مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے. تو ہم نے بڑی قرت کے ساتھ جو ہے تکبیر وغیرہ کہنے کے بعد اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر دعا بھی پڑھی. لیکن ابھی ہم صغیرنا و کبیرنا پہ آئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ میت کے جہاں پر ہونٹ ہیں وہاں پہ کچھ جنبش ہے. تو مطلب یہ کہ میت کے ہونٹوں کی جگہ پر کچھ جنبش نظر آئی مجھے چادر کے نیچے. تو میں دعا پڑھتے پڑھتے اچانک رک گیا. اب جب میں رک گیا تو میت جو پہلے مسکرا رہی تھی وہ ہنس پڑی اچانک، اور بڑی زور سے میت کی ہنسی نکل گئی. اب جب میت کی ہنسی نکل گئی تو امام کی بھی ہنسی نکل گئی. جب امام کی ہنسی نکل گئی تو سارے مقتدی بھی ہنسنے لگے. تو ہمارے حافظ صاحب جو نابینا تھے اور نابینا ہونے کے باوجود قرآن عظیم پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو منشی نصیر الدین صاحب جو ان کے اسسٹنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ میت کو ہنسی آ گئی. ان کا میت اور امام دونوں کو بلاؤ. ہم دونوں جو ہے ان کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا چھوٹا سا جسے وہ مولا بخش کہتے تھے. تو انہوں نے ہماری ملاقات مولا بخش سے کرائی اور میرے خیال میں 4 5 بیت لگائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بات بتائیے حافظ صاحب، میں تو بے تکلف تھا ان سے. میں نے کہا بات بتائیے حافظ صاحب، اس میں امام کا کیا قصور ہے؟ امام تو اچھا خاصا کھڑا ہوا دعا پڑھ رہا تھا اور اپنے باقاعدہ اس نے نیت باندھی تھی. اس میت سے پوچھیے کہ یہ کیوں ہنسی. اگر نہ میت ہنستی نہ امام کو ہنسی آتی. تو قصور کی ابتدا تو میت سے ہوئی ہے. اگر یہ سچ مچ کی میت ہوتی تو ہنسی نہیں سکتی تھی. اب آپ نے یہ میت لٹال دی تو یہ فرضی میت ہنسنے لگی. اسے میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جو اتنی منطق والی باتیں کری تو 2 بیت اور مارے انہوں نے. بہت منطق کی باتیں کرتا ہے تو. بہرحال یہ ہو گیا. اب میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے. مہاراشٹر میں بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ زبردست طریقے سے ہوگا، اور یو پی میں بھی لاک ڈاؤن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. خاص طور سے اسکولوں کے لیے تو بالکل پابندی ہے کہ بچے اسکول میں آئیں. اساتذہ تک کو کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ سارے اساتذہ آئیں گے. اگر آئیں گے بھی تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آئیں گے. تو آج کل جو تدریس کے معاملات ہیں وہ واقعی کارگاہ شیشہ گری والا ہی معاملہ ہے. جوریہ صاحبہ، واقعی کارگاہ شیشہ گری والا معاملہ اس لیے ہے کہ یہ جو میر کا شعر ہے کہ میں شعر پورا ذہن دیکھیے نا، وہ میں نے بتایا نا 60 سال کے ہونے کو کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. آدمی نصیحت تو کر سکتا ہے لیکن کچھ باتیں بھولنا بھی پڑتی ہیں، اس کو بھول بھی جاتا ہے، یادداشت کام نہیں کرتی. بہرحال یہ شعر میر کا ہے کہ اچھا ہاں یاد آ گیا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. تو ٹیچرز کے لیے تو واقعی یہ کام جو ہے آج کل یہ بالکل کارگاہ شیشہ گری والا کام ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ میں ایک شیشہ لیے ہوتے ہیں اور اس شیشے کی مدد سے انہیں پڑھانا ہوتا ہے آج کل. اور دوسری طرف بھی بہت سے لوگ شیشے لیے بیٹھے رہتے ہیں، شیشے کا اسکرین لیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیے کتنی دقتیں ہیں آج کل. ایک تو بہت سے علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں خاص طور سے نیٹ کی پرابلم ہے. اس سے بھی پہلے بجلی کی پرابلم ہے، بجلی ہی نہیں آتی. پھر نیٹ کی پرابلم ہے، اور نیٹ جو ہے وہ ٹاور کے ذریعے آتا ہے. ٹاور میں کبھی پتہ چلا کہ جنریٹر خراب ہو گیا ان کا، کبھی پتہ چلا کہ بجلی سے اس کا تعلق جوڑ رکھا ہے تو بجلی نہیں آ رہی. ابھی ہمارے معلوم نہیں بھیونڈی کی طرف ایسا ہے کہ نہیں، وہاں پر بچوں کا معاشی سطح کیا ہے، لیکن ہماری یو پی میں تو معاشی سطح ایسی بھی ہے کہ بہت سے بچوں کے پاس وہ اسمارٹ فون ہی نہیں ہے جن کے ذریعے تدریس دی جا سکے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے پرائمری اسکول کے جو سرکاری اسکول کے ماسٹر ہیں
टीचर्स हैं उनके पास भी वो शीशा नहीं है जिससे वो शीशागरी का काम करे। इसके अलावा ये जिनके पास सब कुछ है, स्मार्टफोन भी है, कनेक्शन भी है, बिजली भी है, उनकी एक जहमत ये जरा मुलाहिजा कीजिए कि मुस्तकिल दिन में कम से कम 3-4 घंटे पढ़ाने के बाद उनको कोई तफरीह में असर नहीं आती। हम वक्त इस स्क्रीन पर जो है नजरें गड़ाए रखने की वजह से आंखों को और जहन को जो तकलीफ उठानी पड़ती है उस्ताद को भी और बच्चों को भी, वो भी अपनी जगह पर एक हकीकत है। तो ये वाकई एक कारगह शीशागरी जैसा नाजुक मामला आजकल बन गया है, लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि ये कोरोना जैसी वबा, ये अल्लाह ताला इसको सफाई हस्ती से, इस सफाई दुनिया से मिटा दे इसको, और लोगों को सेहत अता फरमाए, हमारे असातिज़ा को और हमारे बच्चों को, तालिब इल्मों को, तलबा को फिर वही, तालिबात को फिर वही मौका मिले जो ओपन क्लासरूम, जो क्लासरूम वाला रेगुलर पढ़ाई वाला होता है, ताकि हमारे असातिज़ा अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें और बच्चे भी आराम से पढ़ सकें। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो इस महरूमी के दुख से दूर हो जाए कि उनको जब क्लास मिल जाएगा तो फिर रेगुलर क्लास में ज़ाहिर है स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बात को कैसे ख़त्म करूं जो मैंने शुरू की। मैंने बहुत सी बातें की, अब उन बातों में कोई तालमेल था या नहीं था, तो अगर कोई तालमेल था तो आप थोड़ा सा खुश हो जाइए, और तालमेल नहीं था तो समझिएगा कि यूपी के इलाके से एक मजजूब को आपने जो है वो इनवाइट किया था, वो अपना बड़बड़ा के कुछ चला गया आपके पास। लेकिन मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है, और मैं दो चीज़ों से बहुत सी चीज़ें खुशी का बास है, लेकिन मैं एक तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि जवेरिया काजी साहिबा जैसी प्रिंसिपल इस स्कूल को मैसर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनके 2-3 वीडियो देखे और उनकी 2-3 तस्वीर देखी, तो मुझे लगा कि माशाल्लाह वो बड़ी जुर्रतमंद और हौसलामंद और हिम्मत वाली खातून है, और वो नकाब में रहते हुए भी वो तमाम तदरीसी काम और एडमिनिस्ट्रेटिव काम, और मैंने एक आध महफिल ऐसी भी देखी जहाँ पे वो कुछ सोशल किस्म का काम कर रही थी, तो बहुत हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ करती हैं। एक तो मुझे इस बात से खुशी हुई। दूसरी खुशी का सबब यह है कि मैंने इतना पुराना कदीम कॉलेज देखा, और इसका नाम मैंने अपने कुछ अहबाब से सुन रखा था। आज इसको करीब से देखने से मुराद ये कि आज इसके प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। असलम फ़की साहब को गालिबन हम शायद नहीं देख पाए, लेकिन वो भी कहीं शायद मौजूद हो, अगर ना मौजूद हो तो सलाम कहिएगा। जैसे मेरे नाम के आगे भी शिफा अशरफ लिखा हुआ है, ये शिफा अशरफ इसलिए लिखा है कि मेरा कंप्यूटर जो है वो जरा बेचारा मेरी तरह बूढ़ा हो गया है, तो वो काम नहीं कर रहा था ठीक से, तो ये मेरी बेटी का कंप्यूटर है, इसलिए नाम आपके पास शिफा अशरफ के तौर पे आ रहा होगा। और मुझे ये खुशी ये भी हुई, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका, कि ख्वाजा साहब जो है यहाँ तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और उनका साया सलामत रखे। और मेरा ख्याल ये है कि वो उम्र में मुझसे एक आध बरस छोटे ही होंगे, और जिस फन के वो माहिर हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उस फन के जरिए वो दूसरों को भी उसका इस्तिफादा दूसरों तक भी पहुँचे। इस स्कूल की तरक्की के लिए भी दुआ करता हूँ, और ये भी दुआ करता हूँ कि जितने असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं है उनकी खिदमत में आपके ज़रिए से मैं यौम असातिज़ा की समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप सब लोगों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, अपना उस्ताद होना मुबारक हो, अपना ये मनसब मुबारक हो, और आपको अल्लाह ताला वो ताकत अता फरमाए कि आप अपने तालिब इल्मों के साथ वही सलूक कर सके जो हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ किया था। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी इस दीवानी गुफ्तगू को वक्फा देता हूँ, और आप सब लोगों की खिदमत में सलाम और मोहब्बत का और सलाम और रहमत का नजराना पेश करके रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जो भी मिला उसी का दिल हल्का बगोश यार था, जो भी मिला उसी का दिल हल्का बगोश यार था, उसने तो सारे शहर को करके गुलाम रख दिया। आज के हमारे दोनों स्पीकर, तो यकीनन ये उस्ताद का जो रिफ्लेक्शन है वो उनके शागिर्दों में दिखाई देता है। और एक किताब मेरी नज़र से गुजरी थी, काजी अब्दुल सत्तार के इंटरव्यू किसी ने लिए थे, लेकिन उन्होंने उस किताब को
جس کے نام کیا تھا تو میرے نزدیک یہ بڑی اعلیٰ ظرفی اور حقیقت پر مبنی ایک بات ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی شروعات میں لکھا، یہ کتاب قاضی عبدالستار کے چہیتے شاگرد سید محمد اشرف کے نام ہے۔ تو یقیناً ان استادوں کی جو آپ کو رہنمائی اور جو صحبت حاصل رہی اس کا سبھی اعتراف کرتے ہیں جب آپ سے ملتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں۔ سیدین صاحب بھی اور سید محمد اشرف صاحب بھی آج کے ہمارے اس جلسے میں یقیناً توقیر کا سبب رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل بھی ہیں، اور نئے آنے والے، نئے سیکھنے والے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہیں۔ اب میں ایک دو لوگوں کو سننا چاہوں گی، ان کے تاثرات۔ اس میں ہمارے کیمیس سوسائٹی رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے سربراہ ضیاء الرحمن انصاری صاحب ہیں۔ ضیاء سر، کچھ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، السلام علیکم۔ جی بولیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی کو ٹیچرز ڈے کے موقع پر میری جانب سے اور ہمارے ادارے کی جانب اور اپنی اس سوسائٹی کی جانب سے، یعنی کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے دلی مبارکباد پیش ہے۔ میں آپ سبھی کے لیے بہت ساری دعائیں بھی، اور جس میں میں خود بھی شامل ہوں، پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ جویریہ قاضی صاحبہ کا، جو پرنسپل ہیں مومن گرلز ہائی اسکول کی، کہ انہوں نے بہت بہترین یہ قدم اٹھایا اور آج کے اس دن کو یادگار بنا دیا۔ اگرچہ کہ فاصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان دنوں، لیکن ان فاصلوں کو آن لائن طریقے سے، زوم کے ذریعے سے مٹانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، اور ہم لوگ جس انداز میں سابقہ روایتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ہر سال ٹیچرز ڈے مناتے رہے ہیں، آج کووڈ کے اس دور میں جبکہ وبا کا زور بھلے ہی کم ہو گیا ہے لیکن اسکولیں بند ہیں، طلبہ سے ہمارا جو رابطہ صرف موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک میٹنگ منعقد کی اور یہ جلسہ منعقد کیا، وہ بہت جلسے کا ہی احساس ہو رہا ہے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں اپنے آپ کو آج بھی ایک ادنا طالب علم سمجھتا ہوں، اور یقیناً طالب علم سمجھتے ہوئے میں نے آج بھی بہت کچھ سیکھا ہے اپنے آپ یہاں پر جو فاضل مقررین ہیں دونوں ہی سے۔ اور اس میں خصوصاً ابھی جو سید محمد اشرف صاحب جو فرما رہے تھے، میں بہت بغور سن رہا تھا، بہت اچھی بات محترم نے فرمائی کہ ہر معلم کا ایک مرتبہ ہے، اور خاص طور سے جیسے انہوں نے اپنا ذکر کی، اپنی مثال پیش کی کہ ایک انکم ٹیکس کمشنر ہونے کے باوجود جب وہ اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ میں چلتے تو بڑے بھائی صاحب کے لیے لوگ جو ہے وہ رسپیکٹ اور احترام کی صورت میں کھڑے ہو جاتے، سلام کرتے یا ان کی خبر خیریت پوچھتے۔ یہ ہے اس معلم کا مرتبہ۔ میں اس کو بہت ہی، میں اس سے بہتر کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے آج وہی باتیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں، ہم لوگ اپنے اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے طلبہ کی تربیت کرتے ہیں، تو بس وہی چیزیں آج پھر سے پیش ہوئی ہیں کچھ نئے انداز میں۔ بہت اچھا لگا۔ جاویریہ قاضی صاحبہ نے اس دن کو واقعی جلسہ منعقد کر کے یادگار بنا دیا، اور یہ جلسہ جو ہے وہ صرف ایک میٹنگ یا ایک جلسے کی شکل میں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے اس جذبے کے ساتھ میں ہم سب کو جانا چاہیے کہ ہم ہمارے طلبہ میں وہ تبدیلیاں لائیں گے کہ وہ مستقبل میں ہمیں یاد کریں۔ میں اپنے اس موقع پر اپنے سبھی اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج کچھ کہنے کے قابل ہوں۔ یہ میرے دو لفظ بھی جو اگر ہیں تو اس کے لیے میں اپنے اساتذہ کا شکر گزار ہوں۔ پرائمری کے میرے استاد تھے جنہوں نے پہلی جماعت سے لے کر خانگاہوں کی
म्यूनसिपल स्कूल में पहली जमात से लेकर चौथी जमात तक मुझे तालीम दी थी, और वो एक ही उस्ताद थे, अब्दुल हमीद खान साहब, जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया, मुझे पढ़ना सिखाया और बहुत सारी बातें, किसी मजमून में मैंने उनका बहुत तफसीली जिक्र भी किया है। तो ऐसे असातिज़ा कभी भुलाए नहीं भूलते, जिन्होंने हमें उस काबिल बना दिया कि हम आगे कुछ अपने तौर पर कर सकें। तो हमें अपने असातिज़ा का शुक्रगुजार होना चाहिए जिंदगी भर, और यकीनी तौर पे हमको ये कोशिश भी करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे तलबा हैं, वो भी हमसे बहुत कुछ सीखें, और मुस्तकबिल में जाकर एक दिन उन्हें कहीं ना कहीं हम ये सुने कि हमारे तलबा हमको एहतराम की नज़र से देखते हैं, हमें याद करते हैं हमारी गैर मौजूदगी में। और यही जो है वो सबसे बेहतरीन किसी उस्ताद की, किसी मौल्लिम की जो है वो कमाई होती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मरतबा फिर आप सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ जवेरिया काजी साहिबा का, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का, साथ ही साथ हमारे आज हमारे सबके सरपरस्त आला सरबराह कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आली जनाब मोहम्मद असलम फकी साहब इस जलसे में मौजूद हैं। बड़ी खुशी हुई कि सर को आज बहुत ये कोविड के दौर के बाद मैंने देखा और उन्हें सुना, मुझको बड़ा अच्छा लगा। और हम सभी को मैं यकीनन समझता हूँ कि क्योंकि वो हमारे एक आइडियल जो है, हमारे लिए एक आइडियल की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया है हमेशा। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे हमारे रहबरों को, हमारे गाइड्स को, हमारे मोटिवेटर्स को जो है वो उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी सरपरस्ती हमारे लिए यूं ही कायम रहे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं और जवेरिया आपा का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस जलसे में मुझे कुछ कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 2 तासुरात और हैं, उसके बाद हम रस्म शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह। हमारे दरमियान मौजूद हैं रईस हाई स्कूल के साबिक उस्ताद अब्दुल अजीज अंसारी साहब। हम चाहते हैं सर आप अपने ख्यालात हमसे शेयर करें। अब्दुल अजीज सर। सामईन, हमारे अजीज सर आपका इस्तकबाल है, आपको सुनना चाहते हैं, आपके तासुरात को। बहुत बहुत मुबारक, आपने एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। केमी सोसाइटी की जो रवायत इस साल रही है हर 2 साल वाली, उसको आपने जिंदा रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और आज के दिन में तमाम असातिज़ा को जो 10 तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड के ज़माने में भी ऑनलाइन के ज़रिए वो अपनी तदरीस को जारी रखेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं केमी सोसाइटी, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल और असलम फ़की साहब और मोमिन गर्ल्स की हेडमिस्ट्रेस जवेरिया काजी साहिबा और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज मेहमान के ज़रिए रहनुमाई की गई है उस पर अमल करेंगे, अपने तदरीस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर। फ़हीम सर, मैं ज़ाती तौर पर आपसे मुल्तमिस हूँ और आपकी शुक्रगुजार हूँ। हम चाहेंगे कि कुछ तासुर आपके ज़रिए भी लोगों तक पहुँचे। फ़हीम सर। जी, अस्सलाम फ़हीम सर, वालेकुम। हम आपको भी सुनना चाहते हैं। जी, आवाज़ आ रही है मैडम? जी जी, फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आज इस मौके पर, यौम असातिज़ा के मौके पर, मैं अपनी जानिब से और अपने तमाम साथियों की जानिब से भी दीगर तमाम असातिज़ा इकराम, हमारी बिरादरी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन जिस तरीके से आज के हमारे दोनों मुकर्रिरीन ने जिन बातों की तरफ निशानदेही की है, बिलखुसूस हालांकि कई लोगों ने अपने तासुरात का भी इज़हार किया, लेकिन मैं शुरू से ही प्रोग्राम को बहुत बगौर सुन रहा हूँ और ख्वाजा गुलाम सैयदीन साहब से इससे पहले भी अंजुमन इस्लाम के एक प्रोग्राम में हम लोगों ने जब आपको सुना था
تو بڑی دلی خواہش تھی سر یہ کہ دوبارہ یہ موقع ملے، اور الحمدللہ جویریہ قاضی صاحبہ نے آج یہ موقع اہلیان بھیونڈی اور اساتذہ برادری کو فراہم کیا. ہم بہت شکر گزار ہیں. سید خالد اشرف صاحب سے حالانکہ اس سے پہلے پروگرام میں ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہم نے ان کے کئی جو پروگرام انہوں نے ان کے ہوئے ہیں اس بارے میں بھی سنا ہے. اور الحمدللہ بھیونڈی میں بھی اس سے قبل شاید قرآن کے موضوع پر جو پروگرام ہوا کرتے تھے اس پروگرام میں آپ کی شرکت سے یہ اہلیان بھیونڈی مستفیض ہوئے ہیں. بالخصوص آپ دونوں حضرات نے جن تاثرات کا اور اپنی باتوں میں جن واقعات کے حوالے سے آپ نے جو باتیں بیان کی، میں نے 2 باتیں جو اخذ کی ہیں وہ یہ ہے کہ استاد کے لیے، اساتذہ کے لیے علم کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ بات آپ نے غلام خواجہ صاحب نے بہت جی صراحت سے اور بہت ہی اچھے انداز میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کی، اس نسبت کو باندھا. سید محمد اشرف خالد اشرف صاحب نے جو بات کہی، میں نے اس سے ایک بات تو یہ بھی سیکھی ہے کہ اگر ہمارا رویہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے طلباء کے ساتھ ایسا ہو کہ آنے والے وقتوں میں بھی وہ طالب علم جب کسی اسٹیج پر اس طریقے سے مخاطب کرے جس طریقے سے آج جو ہے وہ سید اشرف صاحب نے اپنے اساتذہ کو یاد کیا، تو یہ ہم تمام اساتذہ کے لیے بڑی سعادت ہوگی. جس طریقے سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے مختلف اساتذہ سے کن کن چیزوں کو سیکھا ہے، یہ یقیناً ان کے اساتذہ کی رہنمائی، ان کی تربیت ہے کہ آج اس مقام پر بھی وہ اپنے اساتذہ کو ان کی سکھائی ہوئی باتوں، ان کی تربیت سے یاد کریں. تو یہ ہم تمام اساتذہ کے لیے یقیناً بہت ہی سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اور اپنی تدریس میں اس طریقے کی چیزیں پیدا کریں کہ یقیناً کل بھی ہمارے طلباء جب آئندہ اسٹیج پر جائیں گے تو وہ یقیناً ہمارا بھی ذکر اسی طریقے سے کریں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ آپ تمام بزرگوں کا سایہ، تمام لوگوں کی سرپرستی ہم لوگوں کے ساتھ شامل حال رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تندرستی اور لمبی عمر عطا کرے. بہت بہت شکریہ جویریہ میڈم اس ویبینار کا انعقاد کرنے کے لیے اور ہم تمام لوگوں کو یہ موقع دینے کے لیے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے اچھے مقررین سے ہم تمام لوگوں کو سننے کا موقع فراہم کیا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ، جزاک اللہ سر. آخر میں اظہار تشکر کے لیے میں التماس کروں گی کیمیا سوسائٹی کے اعزازی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مصدق پٹیل صاحب سے. سر تشکر کے کلمات پیش کریں. تک میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گی کہ واقعی میں یہ جلسہ ہمارے لیے بہت یادگار ہے، اور سردار جعفری کے کچھ مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں جو ہم کو حوصلہ دیتے ہیں کہ ماضی کی سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں. صدیوں سے پرانا کھیل ہے یہ، میں مر کے امر ہو جاتا ہوں. آج کا دن اور ہر دن ہمارے لیے ایک جشن کا دن ہے اگر ہم اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں. مجھے ہمیشہ یہ خوشی حاصل رہی کہ میرا تقرر اس شہر کے مادر علمی میں ہوا، جہاں سے میں نے بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ عمل مسلسل جاری ہے بقول ذاکر حسین کے کہ ایک اچھا استاد ہمیشہ طالب علم بنا رہتا ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ضروری نہیں کہ مٹھیاں بن کر کے ہی بہت کچھ سمیٹ لیا جائے. کبھی کبھی آپ خالی ہاتھ بھی ایک دنیا پا لیتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے آباد ہوتی ہے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اپنے چھوٹوں اپنے بڑوں کے ساتھ ہنستا بستا خوش آباد رکھے اور سب کو اپنی امان میں رکھے. ہم انشاءاللہ یہ ایک پڑاؤ ہے تعلیمی سفر کا، کسی اور پڑاؤ پہ پھر ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک اللہ ہمارا حامی و ناصر. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی توجہ کا، آپ کے ذکر، آپ کے شامل ہونے کا، آپ کے وقت کا. اللہ اس محنت کو قبول کرے اور ہمارے نیک مقاصد میں ہماری مدد فرمائے اور انہیں مکمل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے کا ہنر بھی عطا کرے. شکریہ آپ سب کا میری جانب سے. اب ایک روایتی اور حضوری شکریہ ہے، وہ اعزازی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مصدق پٹیل صاحب کی طرف سے ہے جو آج کی محفل کا مقطع ہے، اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر مصدق پٹیل، جنرل سیکرٹری کیوی سوسائٹی.
तमाम असातिज़ा को सोसाइटी की जानिब से और मेरी जानिब से यौम असातिज़ा की पुरखलूस मुबारकबाद। सबसे पहले रब करीम का शुक्रिया कि ये जलसा कामयाबी से हमकिनार हुआ। आज की इल्मी हस्तियाँ ख्वाजा गुलाम सैयदुद्दीन रब्बानी साहब और सैयद असद साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें मुस्तफ़िज़ किया। तमाम सामाइन का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। टेक्निकल स्टाफ का बिलखुसूस शुक्रिया जिनकी वजह से फासले सिमट गए। इस कामयाब जलसे का इनेकाद में कई अफराद का ताउन हासिल रहा। इसका इत्तेफाक करते हुए ये दुआ करते हैं हम सबको कामयाब बेतजहां के साथ वो कुछ नसीब हो। जो इसमें एक मेरा जो थे वो भी रईस स्कूल के टीचर रह चुके हैं और मैं देखता था कि एक टीचर की क्या इज्जत है। हाँ, तो उससे काम नहीं निकल जाते। सब बहुत एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी जो है वो टीचर है और मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो है वो टीचिंग। टीचर जी की प्रोफेशन को भी और सैयदी रब्बानी साहब और सैयद असद साहब के मशहूर के इतने उन्होंने लॉकडाउन में इतने हालत में भी हमसे इस राब्ता किया और अपने मुफीद जो मशवरे दिए उनसे नवाजा है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं बहुत सारे लोग और आपकी ये मुस्कुराहट इसी तरह कायम रहे, ये दुआ हमारी तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने लॉकडाउन के दरमियान भी हमारे शहर को अपनी खिदमात दी हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है सर, हम इसका भी यहाँ इतराफ करना चाहते हैं। अल्लाह आपके नुस्खों में शिफा रखे और लोग आपसे फायदा हासिल करें। दुआ करो कि अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन आमीन ऐसी खिदमत करते रहे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम इस जलसे को यहाँ समेट रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर दोबारा हम कहीं साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इंशाअल्लाह।